नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व्यूअर्स, हमारा आज का विलाग होगा दावाए अताहत और उसकी अमली शक्ल। यानी अताहत का दावा हम बीइंग मुस्लिम हर शख्स कहता है कि मैं मुसलमान हूँ और नबी की अताहत करने वाला हूँ, लेकिन इसकी अमली शक्ल क्या है, इस पर हम थोड़ी सी बातें करेंगे। अताहत होना एक ज़बानी अताहत करना, जिस तरह कुरान में भी फरमाया गया कि उन लोगों से कह दो जो कि इस्लाम के फोल्ड में दाखिल हुए, यानी इस्लामी रियासत का हिस्सा बन गए हैं, वो ईमान ले आए। तो ये दो मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज हैं, इस्लाम लाना और ईमान का रासिख हो जाना। ईमान का रासिख हो जाना ही असली अताहत रसूल है और खुदाई का अजीम तसव्वुर है। जिस तरह हमें अल्लाह से जो हमारी मुताबिकत होती है थ्रू रसूल होती है, उनके बगैर अगर हम रसूल को फॉलो न करें तो हमें कोई पता नहीं होता है कि हमने अल्लाह को कैसे फॉलो करना है। इसलिए फरमाया गया कि बमुस्तफ़ा बरसां दीन हमा ऊ अस्त, कि बऊ न रसीदी तमाम बुला अस्त, कि whatever we will do, if that will not be according to the message of Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which is really the message of Allah, we will not succeed in our mission being a Muslim. ये कभी नहीं समझना चाहिए कि पैगंबर का मैसेज और अल्लाह इसमें कोई डिफरेंस। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, ये कुरान में बार बार आया है। यानी अल्लाह रसूल की अताअत एक ही चीज़ है और पैगंबर की अताअत उस वक्त होगी जब आप तमाम अताअतों से बालतर हो जाएगी। तमाम दूसरी अताअतें, तमाम दूसरे सजदे, तमाम दूसरी तरजीहात उस वक्त इस तरह सबमिशन करेंगी, इस तरह अताअत गुजार होंगी इस बड़ी अताअत की, तो फिर आपको सुकून कल्ब भी नसीब होगा, आपकी दुनियावी लाइफ भी संवरेगी, दुनिया में आपको इज्जत भी मिलेगी और आखिरत में आप अल्लाह के पैगंबर के नज़दीक तसव्वुर किए जाएंगे। इंशाअल्लाह आखिरत भी आपको मिलेगी और मकाम महमूद चूँकि उन्हें मिल चुका, वो आपकी सिफारिश भी करेंगे। लेकिन तमाम उम्र लफ्ज़ी अताअत जो है ये करना और इरादतन, देखें ऐसे गुनाह इंसान से होते हैं जो गैर इरादी होते हैं। गैर इरादी कत्ल भी बाज़ औक़ात हो जाता है, लेकिन इरादी तौर पर इंटेंशनली एक रूटीन में एक बुराई को करना, ये बहुत बड़ी डिसओबीडियंस है, बहुत बड़ी नाफरमानी है। जिस तरह के फरमाया गया कि ताज़ा मेरे ज़मीर में मार कहे कहन हुआ, अक्ले तमाम बू लहब इश्क़े तमाम मुस्तफ़ा। यानी आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर, सब कुछ तर्क करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन के साथ अटैचमेंट रखेंगे, इश्क़े तमाम मुस्तफ़ा, और किसी दूसरी चीज को इसमें आज नहीं होने देंगे। यानी मोहम्मद की इताअत पर हम कितना अमल करते हैं, ये तो आमतौर पर जो हम रस्म रवाज करते हैं, ये तो कुफार मक्का भी कहते थे कि हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, सिर्फ आप हमारे माबूदों को बुरा ना कहें। बाकी चीज़ों में तो वो भी उनके साथ इत्तेफाक करते थे। हम कहते तो हैं कि हम अपनी रवायत पर कायम हैं, हम अपने पैगंबर की इताअत करते हैं,
لیکن ہم اپنی روایات پر قائم رہتے ہوئے ایسی چیزوں کے ارتکاب کر جاتے ہیں جو کہ سریعاً اس دین کی مخالفت ہے جس پر پیغمبر نے ہمیں چلنے کا حکم دیا۔ یہ تو وہ لوگ بھی کہتے تھے ابو لہب ابو جہل کے ہمارے باپ دادا کا دین ہے، ابھی بھی لوگ کہتے ہیں کہ باپ دادا کے ہم طریقے پر عمل کرتے ہیں۔ باپ دادا کا کوئی طریقہ نہیں ہوتا۔ اگر وہ طریقہ وہ بہتر مومن تھے، مسلمان تھے، تو ان کا طریقہ ٹھیک تھا۔ اگر ان کا طریقہ ٹھیک نہیں تھا تو آپ کو دین، آپ کو اطاعت پیغمبر ہی کی کرنی پڑے گی۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ بہت سے لوگوں کو ہم جانتے ہیں ڈیلی لائف میں، اپنے معاشرے میں، وہ اپنے بزرگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جناب ان کی بڑی عالیشان لائف تھی، بڑے باروک تھے، بڑا ان کا دبدبا تھا۔ تو دبدبا کا تولنے کا یہ ہوتا ہے، وہی سب سے بڑا حاکم ہے۔ یہ تو ہماری جو زمین ہے نا، پلینٹ ارتھ، وہ تھوڑی جگہ ہے۔ یہ آپ کائنات کو دیکھیں نا، اس کے سیارے ستارے، تو یہ ایک پارٹیکل ہے۔ ان دی یونیورس دی پلینٹ ارتھ از لائک اے پارٹیکل۔ تو آپ کو اس پارٹیکل میں پھر ایک ملک میں، چھوٹے میں، پاکستان جیسے، پھر اس کے صوبے میں، اس کے ضلع میں، پھر اس کے بستی دیہات میں آپ کہتے ہیں کہ میرا باپ بڑا آدمی تھا، میرا دادا بڑا آدمی تھا۔ یہ بڑی عجیب بات ہے۔ یعنی بزرگی اور برتری اللہ کی ہے اور دین پیغمبر کا ہے۔ جو دین اللہ نے ان کو دیا اسی پر ہم نے چلنا ہے، باپ دادا کے طریقوں پر نہیں چلنا ہے، ورنہ وہی بات ہوگی کہ عقل تمام ابو لہب اور عشق تمام مصطفیٰ۔ یہ جب ہمارے یہ بہت سی باتیں ہوتی ہیں ایسی کرنے کی، یا وہ پھر لمبی بات ہو جاتی ہے، تو میں اس میں جان زیب کالج سوات میں میری پوسٹنگ تھی، وہاں پر ایک پرنسپل ہمارے تھے، بڑی گریسفل آدمی تھے، بڑے عظیم انسان تھے، کیانی صاحب تھے۔ میری پہلی ملاقات میں ان سے ایک بات پر اختلاف ہوا، حالانکہ وہ بڑے عظیم انسان تھے، میری بات میں بڑی قدر کرتے تھے۔ تو ہم کچھ میرے دوست ٹرانسفر ہوئے، تو میں نے ایک فنکشن ارینج کیا، ان کو بھی بلایا۔ تو کسی کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کہی کہ جب ہم نے، مجھے کہنے لگے کہ خالد محمود جب ہم نے ایمان لائے تو یہ بات ہمیں ماننی پڑے گی، we will have to do۔ میں نے کہا سر ہم نے ایمان نہیں لایا ہے پراپرلی، ہمیں ایمان شفٹ ہوا ہے، دیٹ از اے پارٹ آف آور کلچر۔ پڑھ کر ہم نے کوئی چیز اخذ نہیں کی ہے۔ We are happy that we are Muslims, we are from among the Ummah of the Prophet Muhammad، لیکن ہم نے پڑھ کر ایمان نہیں لایا۔ یہ ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے، بزرگوں ہمارے نے پتہ نہیں کیسے مسلمان ہو گئے، we don't know anything۔ بہرحال یہ علیحدہ ٹاپک ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہمیں ابو جہل ٹائپ کی اور ابو لہب ٹائپ کی باتیں نہیں کرنی چاہیے، اور بڑی سوچ سمجھ کر، اور جب اللہ صحت دے اور کچھ نہ کچھ مالی حالت اچھی ہو نا، تو اس زمانے میں بڑا عاجز ہونا چاہیے۔ بعد میں عاجز ہوا تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اصل زمانہ وہ ہوتا ہے۔ تو جس طرح فرمایا گیا کہ محمد سارے معبودان باطل توڑنے والے، معبودان باطل ایک بڑی امپارٹنٹ بات ہے، یہ ایک بت کی بات نہیں ہے کہ انہوں نے وہ بت توڑ دی۔ محمد آدمی سے حق کا رشتہ جوڑنے والے، یعنی معبودان باطل دیکھیں، دولت کا بت، فرعونیت کا بت، لالچ کا بت، حکمرانی کا بت، یہ آج بھی سارے قائم ہیں، یہ ہم نے نہیں توڑے۔ یہ اگر ہم توڑتے تو آج معاشرے میں فتنہ اور فساد نہ ہوتا۔ یہ سارے اپنی جگہ پر یہ بت کام کر رہے ہیں۔ وہ اگر پتھر کے بت توڑ دیے تو اس کی جگہ انسان کی شکل میں بت موجود ہیں۔ تو ہمیں یہ زبانی کلامی بات کرنا اور پھر کچھ اور کرنا، یہ زیب دیتا نہیں ہے بحیثیت مسلم۔ بعض اوقات ہم دنیا دار لوگ ہیں، بے بھی دنیا دار ہوں، کوئی عالم زائد نہیں ہوں، لیکن سوچنا چاہیے کہ تمام جہان میں یہ جو جس کو ہم سوچتے ہیں نا یہ فلانا میرا مخالف ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جہاں مخالفت اللہ کی ہو تو وہ پھر بات کوئی بنتی ہے کہ، اور اللہ سے رشتہ مضبوط نہ ہو تو پھر ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا میں آخر میں یہ کہوں گا کہ ایک کلمہ پڑھنے پر، اس
اس کا بھی شاید ترجمہ میں صحیح نہیں آتا ہو. ایک کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان بات نہیں بنتی ہے. اس سے آگے بہت باتیں ہیں، اور اللہ میں توفیق دے کہ ہم ان باتوں پر اور پیغمبر کے طریقے پر، ان کے صحابہ کرام کے طریقے پر، اولیاء کرام کے طریقے پر، علماء کرام کے طریقے پر عمل کر کے اپنی زندگیوں کو سنواریں. یہ ولاگ یہیں پر ختم کرتا ہوں. امید ہے آپ اسے لائک کریں گے اور سبسکرائب کریں. تھینکس.